کمیونیکیشن ہوئی ہے اور اب ہم بہت خوش ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن ہوئی ہے اور بہت اچھی نے کیا ہے سیٹ اپ اور ارینجمنٹ سب کچھ بہت بہترین تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ 5 سال گزرے وہ بہت کام تھے, پیسفل تھے اور بہت آرام سے گزرے, پتہ بھی نہیں چلا, مطلب کہ 5 سال بس جلدی سے گزر گئے, ہے نا. ہاں بالکل, یہ سب ہم لوگوں کے ٹیچرس کی محنت ہے اور انہوں نے ہم پر واقعی بہت محنت کی اور 5 سال ہم دے ور سو امیزنگ اینڈ انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی ہم لوگ بہت اچھا. جو بھی ڈین آئے, ہم جب سب سے پہلے تھے تو سب سے پہلے ڈاکٹر اختر منیر تھے, وہ یس ہی واز امیزنگ ڈین. پھر ڈاکٹر ارشد علی آئے, وہ بھی بہت 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 اچھے تھے. اب ڈاکٹر میم نسیم صاحب ہیں, وہ شی از بریلینٹ, وہ بہت ایمبیشیس ہیں اور وہ بہت ہی اچھی ہیں, بہت زیادہ اچھی ہیں اور وی آر گریٹفل فار ہر کہ انہوں نے اتنا اچھا وہ کیا. میرا اپنا تو پلان ہے کہ میں جنرل میڈیسن کروں گی انشاءاللہ, اور آگے ایف سی پی ایس بھی جنرل میڈیسن میں ہی کروں گی کنسلٹ. فی الحال میرا بھی تھوڑا سی اب یہی آئیڈیا کہ شاید میں جنرل میڈیسن میں جاؤں, اس کے علاوہ شاید ڈرماٹولوجی, گیسٹرونٹرولوجی اس طرح کی بھی انٹرسٹنگ مجھے فیل سکتے ہیں. ایز لانگ ایز دا ٹیکنالوجی سپورٹس دا کلاس رومز, مطلب کہ اوور آل آن لائن بھی اچھا ہو سکتا ہے اگر ایفیشینٹ ہو, ٹھیک ہے, مطلب کہ مینجمنٹ اس کی سب کچھ اچھی ہو. لیکن پریکٹیکل میڈیسن از اے پریکٹیکل فیلڈ آئی تھنک. ایکچولی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاکستان میں تھوڑا سا انٹرنیٹ ایشوز ہوتے ہیں, بہت سے لوگ بہت پیریفرل ایریاز سے ہوتے ہیں تو وہاں انٹرنیٹ کے ایشوز زیادہ ہوتے ہیں نا, تو اس لیے ہمارے پاکستان میں آن لائن سسٹم تھوڑا سا اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے, تو وہ اتنا اچھا نہیں وہ کر پاتا. سیکنڈلی یہ کہ ہم لوگوں کی فیلڈ ایسی ہے کہ ہمارا بالکل انسان کے ساتھ ایک وہ ہوتا ہے نا, ہم نے تو زندگی بچانی ہوتی ہے, تو اگر ہم بالکل آن لائن سب کچھ کریں تو ہمارے پریکٹیکل اسکلز اتنے اچھے نہیں ہو پاتے. تو یہ فیلڈ ہی ایسی ہے جس میں ہمیں زیادہ پریکٹیکل کام کرنا ہوتا ہے, تو اچھا ہے کہ زیادہ پریکٹیکل, میں زیادہ سپورٹ کروں گی کہ پریکٹیکل اور اسکلز ہماری اچھی. یہ ایک مکسڈ طریقے سے بھی اچھا ہے. خود اتنا اچھا خیال نہیں, ہم بس ایچ او سے ہیں فی الحال, اس طرح کی. صحیح کہہ رہی ہو, بالکل ابھی تو ہم لوگ کا سٹارٹ ہے تو ہم اس پہ اتنا بڑا کمنٹ کچھ نہیں. پیشنٹ کیئر تو آبویسلی پرائیورٹی ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم جب دوسرے انسانوں کو دیکھیں گے تو ہم آبویسلی اندر سے ہم فیل کریں گے کہ ہم ان کے لیے اپنی بیسٹ دیں. لیکن آئی گیس پیسوں کا اپنا ایک رول ہے زندگی میں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ, لیکن آبویسلی پیشنٹ کیئر از ایوری تھنگ. جی, میرا نام ڈاکٹر ضیاء الرحمان ہے اور میں ساؤتھ وزیرستان کانی گروم سے تعلق رکھتا ہوں. اور کنوکیشن کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ دیکھو, یہ ہمارے جو 5 سال ہوتے ہیں یہ بڑے ٹف ہوتے ہیں, یعنی کہ پریپس, پروفس اور یہ سپلیز جو آتی ہیں, یہ بڑی ایک ٹف ماحول سا ہوتا ہے. اور پھر میں یہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں, ایک بڑا لکی بیچ ہے جو اتنے 8 سالوں کے بعد ایک کنوکیشن منعقد ہوا ہے. تو میری تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اور اتنا سارا جو سٹریس تھا جو 5 سال کا وہ میرا نکل چکا ہے, تو بڑی خوشی ہے مجھے اس دن. آپ کا جو پہلا سوال ہے کے پی کے گورنر کے حوالے سے, دیکھیں سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں, ہمارا ایک اپنا ایک پروفیشن ہے, بائی پروفیشن ڈاکٹر ہونا اور اپنے قوم کی خدمت کرنا. جیسے کہ وی سی صاحب نے اس میں فرمایا کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ نیشنل لیول کا نہیں ہوتا, وہ انٹرنیشنل لیول کا ہوتا ہے. تو دکھی انسانیت کی خدمت ہے, چاہے جہاں پہ بھی موقع ملے وہیں کریں گے. خاص طور پر ہم چاہیں گے کہ پہلے اپنے علاقے پہ خدمت کریں, کیونکہ ان کا اپنے علاقے کا بڑا حق ہے ہمارے اوپر. میرا جو شوق ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ریڈیالوجسٹ بنوں اور ریڈیالوجی میں جانا کا شوق ہے. رحیم, میں پروفیسر ڈاکٹر اختر منیر, ریٹائرڈ سرجن, اور اس کالج کو میں نے 3 سال ایز اے ڈین میں نے چلایا. تو میں نے یہ کالج شفٹ کیا. پہلے ہمارے ساتھ اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ کنوکیشن تو بڑی چیز ہے, ایک چھوٹی سی وہ بھی ہم نہیں کر سکتے تھے, لیکن اتنے بڑے کالج کے شفٹ کرنے میں ہم نے بڑی محنت کی اس کو بنانے میں. ہاں, اور ابھی ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہم نے اپنے ہی کالج میں ایک کنوکیشن, تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور کافی چونکہ ہم یہ کنوکیشن بہت پہلے کر لیتے, لیکن چونکہ لا اینڈ آرڈر کی بڑی حالت خراب تھی, پھر درمیان میں کرونا اور یہ چیزیں ہو گئی. ہاں, تو ابھی جو ہے نا یہ ہو گیا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ڈی خان کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اتنے خوبصورت کالج ہے اور اس میں یہ کنوکیشن ہو گیا. اور گومل میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے اچھے گولڈ میڈل بہت زیادہ مل رہی ان کو, اور اچھی پوزیشنیں حاصل کی ہے پوری کے ایم یو میں. ہاں, اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور جب بھی وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو سارے ایف سی پی ایس کر لیتے ہیں, بٹ فرسٹ بھی سب سے زیادہ ہمارے گومل میڈیکل کالج کی فیلڈ میں. تو اس لیے ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمارے
ट्रेनिंग हमें मिलते हैं। अगर लाहौर में हम जाते हैं, पिंडी में जाते हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। तो डॉक्टर का तो फ़र्ज़ ये है कि वो इंसानियत की खिदमत करे, उसमें उसकी शान भी बढ़ती है और अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में उसको अजर भी देता है। तो हमने तो ख़ुद जिस खलूस से काम किया है, मरीज़ों की खिदमत की है, स्टूडेंट की खिदमत की है, तो उसका तो सिला मिलता है इंसान को, दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलता है। तो स्टूडेंट्स को भी मेरे ये पैगाम है कि हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और इंसानियत की खिदमत करें। अपने लिए तो हर कोई लगा रहता है, तो इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। तो अभी तो मेरे ख़्याल में लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ तो हम हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री दे रहे हैं अस्पतालों में भी, और मैं तो प्राइवेट में मिसबा हॉस्पिटल में मैं प्रोफेसर हूँ, विजिटिंग कंसल्टेंट सर्जन हूँ। तो वहाँ भी हम लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं CS सहूलत कार्ड से। तो लोगों को सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप मीडिया वाले और ये कहें कि डॉक्टर तक पहुँचे, ये वहाँ जाके इन द फील्ड डॉक्टर उसकी खिदमत नहीं कर सकते। तो आप लोगों को वो करें कि वो इधर आएँ, अवेयरनेस दें, तो दे विल गेट फ्री ट्रीटमेंट एंड ऑल द फैसिलिटीज़। زمانم ډاکټر فضل امین دی. زه د مردان اوسیدونکی یم. دلته د ګومل میډیکل کالج نه ګریجویټ شوم او دلته دا 2013 کې مخکې یو کنوکیشن شوی او نن دا څلورم کنوکیشن دی د ګومل میډیکل کالج ډیر اسماعیل خان. په دې څلورم کنوکیشن کې دلته گورنر خیبر پښتونخوا هم راغلی و. دا ټول راغلي او دلته چې کوم کالج فیکلټي ده هغوی موږ سره ډیر کوپریټیو ده. په هر داسې ډګر باندې په هر موقع باندې هغوی موږ ډیر سپورټ کوي. او ما سره دا ډاکټر اکرام دی او ډاکټر صاحب رحمان. زه په خپله ما دیز نه MBBS ډیګري کمپلیټ شوه او مخکې زما ایمرجنسي میډیسن ته انشاءالله دغه دی چې زه په هغې کې سپیشلایزیشن خپل کوم. خپله د مردان اوسیدونکی یم. هلته باچاخان میډیکل کالج دی، نو د هغې خو چې کوم هاسپټل هم دی هغه خو ویل اسټبلش دی، خو چونکې زموږ ملک هغسې ډیولپ نه دی څنګه چې په کار ده زموږ د پراپر کیر وشي. نو ګورنمنټ له پکار دی چې په بیسک کوم ضروریات دي د مریضانو ته د هغوی سہولیات دي هغه ټول ورته مهیا شي. اللہ کا کرم ہے کہ کوئی 10 سال کے بعد یہ ہماری چوتھی کنوکیشن ہو رہی ہے. اس سے پہلے آخری جو ہوا تھا تیسرا 2013 میں ہوا تھا. تو یہ اب جو نئی ہماری بورڈ آ گئی ہے اور ہماری جو نئی میڈم ہے ڈین صاحبہ وہ بھی بڑی ایکٹیو ہے اور ہمارا سارا جو بورڈ ہے وہ بھی بڑی ایکٹیو ہے اس میں. تو اللہ کا کرم ہے کہ انشاءاللہ تو اگلے امید یہ ہے کہ اگلے سال یہ ہر سال یہ کنوکیشن ہوتا رہے گا. اور چونکہ ہمارا کالج بھی نیا بنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی بلڈنگ ہے. میرے خیال میں پورے صوبہ سرحد میں ایسا کوئی بلڈنگ نہیں ہے میڈیکل کالج کے حوالے سے. تو اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ. اب ہماری ایک مطالبہ بھی تھا گورنر صاحب سے کہ وہ یہاں ہمارے ڈینٹل کالج بھی شروع کر لے. انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ پروونشل گورنمنٹ کو امپریس کریں گے کہ وہ ہمارے یہاں میڈیکل ڈینٹل کلاسز بھی شروع کریں. صوبائی حکومت کا بڑا اہم رول ہے اس میں، کیونکہ یہ پہلے یہاں MTI سسٹم یہاں نہیں تھا. تو پچھلی دفعہ جب یہ ہماری تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے یہاں پہلی دفعہ یہ جو جہاں ہمارے میڈیکل کالجز ہیں وہاں وہ ہیں وہاں MTI سسٹم لے آئے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں بہتر سے بہتر سہولتیں ہم اپنے عوام کو دے سکیں. رہے گا کیونکہ یہ جو MTI سسٹم لایا گیا ہے نا، ایک پروونشل اسمبلی نے ایک ایکٹ کے تحت مطلب اس کو وہ کیا، اس کو کہتے ہیں MTI ریفارمز ایکٹ 2015. تو یہ اگر اسمبلی نہیں چاہے گی تو یہ کنٹینیو رہے گی. ہاں خدا نخواستہ اگر نئی اسمبلی پھر چاہے کہ یہ مطلب وہ کر لے تو دوبارہ قانون سازی ہوگی، ایسے مطلب وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ رہے گی اور عوام کی خدمت کے لیے انشاءاللہ اس کو ایسے وہ نہیں ہے. کیونکہ بورڈ کے پاس یہ پورے پاور ہیں کہ وہ نئے پوسٹ کریٹ بھی کر سکتی ہیں، ختم بھی کر سکتی ہیں، جہاں مناسب سمجھے وہ اپنی مرضی سے مطلب سب کچھ کر سکتی ہے. تو اگر ایک بورڈ نے کچھ کام کیے ہیں تو یہ ایسے آسان والی وہ بات نہیں ہے کہ کوئی آئے اور اس کو پھر ختم کرے. انشاءاللہ یہ رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی میم ڈاکٹر نسیم صاحبہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ کنوکیشن کا ارینج کر لیا. اور یہ سب اسٹوڈنٹس کے لیے خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے والدین کے لیے فخر کی بات ہے. اور ہم جس پہ جتنا بھی شکریہ ادا کریں میم صاحبہ کا اور گورنر صاحب کا اور جتنے بھی گیسٹ آئے تھے، ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کر لیں وہ کم ہے. اور ہم اس کو بہت اچھے اسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس سے اسٹوڈنٹس کی جو گریجویشن ہوتی ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ان کے لیے ایک آگے کے لیے ایک اور جذبہ مل جاتا ہے. جی جو انسانیت کی بات ہے وہ تو ہمارے بڑے ہمیں بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے
جو ہیومینٹی ہے اس کو فرسٹ پریارٹی پہ رکھنا ہے. بات جو پیسے ہے وہ بات کی چیزیں ہے, وہ آتی جاتی ہے, لیکن ہیومینٹی کو فرسٹ پہ رکھنا ہے. میرا خود ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ جنرل سرجن بن جاؤں اور اپنے قوم اور اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کروں. میں بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ مردان سے, اور میرا تحصیل ہے کاٹلنگ ڈسٹرکٹ مردان. اور الحمدللہ مردان جو ہے وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت اچھا ہے, اور ہم مشکور ہے اپنے جو منسٹرز ہیں, جتنے بھی پولیٹیشین ہیں, انہوں نے الحمدللہ میڈیکل کے شعبے میں ادھر بہت زیادہ کام کیے ہیں. اور ہمارے اب بھی مطالبہ ہے کہ ادھر ہمارے کاٹلنگ میں ابھی بھی کوئی میڈیکل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جس میں اسٹوڈنٹس ہے جو فیسٹی کے بعد پیسوں کی وجہ سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے. تو السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر صاحب الرحمان ہے. میں آج 4th کنوکیشن میں 2021 کا گریجویٹ ہوں. میرا تعلق بیسیکلی اپر دیر سے ہے. میں اپر دیر سے بلانگ کرتا ہوں. ادھر میں نے اپنی MBBS ڈگری کمپلیٹ کی, اور آئندہ میرا یہ شوق ہے کہ میں پیڈیاٹرک سرجری میں چلا جاؤں, کیونکہ ہمارا علاقہ جو دور دراز علاقہ ہے اپر دیر, ادھر پیڈیاٹرک سرجری پیڈیاٹرک سرجن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو انشاءاللہ میں پیڈیاٹرک سرجن بنوں گا اور اپنے علاقے اور لوگوں کی خدمت کروں گا.